اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ اللہ کی طرف سے آ گئی تھی. جی اچھا یہ ایک بھائی، جب آپ یہ خود ہی مان رہے ہیں کہ جو ایویڈنس اس میں دیے ہیں عامر بھائی نے وہ بہت مضبوط ہیں، اور اس میں اس حدیث کو جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کے بارے میں بھی عامر بھائی نے کلام کر لیا، تو اب سوال بچا کیا پھر؟ سورہ تحریم کے تعلق سے جو حضرت ماریہ قبطیہ والا واقعہ آتا ہے وہ ضعیف ہے، وہ تسلیم نہیں ہے، تو پھر بچا کیا؟ جی وہ حدیث ضعیف ہے سنن نسائی والی. ہاں وہ اس کو وہ یہی تو وہ بتا رہے ہیں کہ سیرت النبی میں علامہ شبلی نعمانی نے مکمل اس کے اوپر کلام کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اور ایک لیں سوال صحیح تھا بخاری چھوٹا کی، سا. یہ لے لیں، یہ ایک اور لے لیں، ایک اور حدیث لے لیں. صحیح بخاری لکھ لیں ذرا، جی صحیح بخاری ہے 2739. ٹھیک ہے 2739. اچھا 2739. اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول پاک عمر بن الحارث بیان فرماتے ہیں، عمر بن حارث رضی اللہ عنہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو آپ نے نہ کوئی درہم، نہ کوئی دینار، نہ کوئی سلیو مرد، نہ کوئی سلیو عورت، کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا سوائے اس کے کہ ایک سفید کلر کا، وائٹ کلر کا کھچر تھا، یعنی سواری ٹرانسپورٹیشن کے لیے، اور آپ کی کچھ زرہ تھی، تلوار تھی، اور چھوٹا سا ایک ٹکڑا تھا آپ کی پراپرٹی کا. نہ کوئی عورت تھی نہ مرد. یہ بخاری شریف کی کیٹاگوریکل حدیث بیان فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی نہ کوئی ام ولد تھی، نہ کوئی لونڈی تھی، نہ کوئی غلام تھا، نہ عورت نہ مرد. ٹھیک ہو گیا؟ لے جی باغ فدق بھی تو تھا وہ. اچھا بھائی ٹھیک ہے، ہو گیا ہو گیا ہو گیا. چلیں وہ الگ ٹاپک ہے نا، جمپ تو نہ مارے. ہاں ہاں وہ الگ ٹاپک ہے. پہلی اب بات ہے باغ جی فدق بھی نہیں ہے. ہاں جی یہ والا مسئلہ ہو گیا اچھا جی بالکل. تو میں جو نا ایک اور لاسٹ سوال کر لوں، بہت دنوں بعد جوائن ہوا. کوئی بات نہیں، آپ پھر آ جائیں، ایک ایک سوال لینا ہے نا. ٹھیک ہے جی چلیں، جزاکم اللہ خیرا. بائی دا وے جو ہے وہ شوکانی نے بھی کلام کیا ہے، وہ حضرت ماریہ والی جو حدیث ہے، اور جی حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے. ماریہ قبطیہ والے واقعے کو شوکانی نے صحیح قرار نہیں دیا. بالکل بالکل. جی ہاں. اب ایک واقعے کے بارے میں راویوں کو توہم ہو سکتا ہے اور حافظے کے اندر کچھ خلش آ سکتی ہے، اس کے اوپر ذکر کیا. مثال کے طور پہ کچھ لوگوں نے ماریہ قبطیہ کے واقعے کے حوالے سے بھی سورہ نور کی جو 11 آیتیں ہیں ان کے شان نزول حضرت ماریہ قبطی کو ایڈ کر دیا. کہ جی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو الزام لگتا تھا کہ ان کے کزن کے ساتھ بڑا آنا جانا تھا، تو لوگوں کو تشویش ہوئی تو الزام لگ گیا، تو سورہ نور کی 11 حضرت عائشہ پر نہیں آئی تھی بلکہ ماریہ قبطیہ. جبکہ صاف پتا ہے کہ سورہ نور کے نزول کا ٹائم غزوہ بنی المصطلق کے مطلق بعد ہے، اور جی ماریہ قبطیہ جو ہیں کہاں غزوہ احزاب کے بعد آئی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ ماریہ قبطیہ سے پہلے ہی آیتیں آ گئی ہوں اور ان کی آمد بعد میں ہوئی ہو. جی ہاں. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی چیزیں ہیں. تو شان نزول کے بارے میں روات جو ہوتے ہیں ان کو توہم ہو سکتا ہے، یہ تحقیق کا وشے ہے، سبجیکٹ ہے. شان نزول کے تعلق سے جو احادیث ہے نا، تو وہ ساری کی ساری احادیث ہی قابل تحقیق ہیں، اور یعنی آنکھ بند کر کے، اللہ یہ کہ وہ حدیث بخاری مسلم میں کہیں آ گئی ہو تو بات الگ ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ بخاری مسلم کے علاوہ ہے اور اس میں ہم ملٹیپل نریشنز دیکھ رہے ہیں شان نزول کے تعلق سے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر نریشن صحیح ہو. اس کا مطلب یہ کہ کوئی نہ اکثر غلط ہے، ایک صحیح ہے. بالکل. اب امام سیوطی نے باقاعدہ، یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اتنا ایزی نہیں ہے جتنا نارملی ہمارے لوگ کئی سمجھ لیتے ہیں، کہ اس پر پوری ایک کتاب لکھی، اسباب النزول، پوری ایک کتاب ہے، اور اس پر ڈسکس کیا ہے کہ شان نزول کس طریقے سے کام کرتا ہے، اس پر روایات کیسے تحقیق کرتی ہیں. ابھی جیسے میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو تاریخی طور پر تحقیق کر کے بتانا کہ واقعی یہ نزول اسی سمے پر ہوا ہے. الفاظ بتا دیتے ہیں آیت کے، اور ان کا متن یا ان کا مزاج سیغے، کئی دفعہ سیغے بتاتے ہیں کہ یہ انداز کس وقت رہا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک اور بات لکھی ہے اپنی کتاب میں الفوز الکبیر میں، وہ یہ کہ جو مفسرین ہیں خصوصاً کلاسیکل پیریڈ کے بالکل شروع کے، تو جب وہ کسی روایت کے بارے میں، کسی آیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت فلاں واقعے میں نازل ہوئی، نزلت فی قضا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، نزلت فی هذا القصہ، نزل، تو یہ آیت فلاں فلاں واقعے میں نازل ہوئی. اب اس طرح آپ یہ دیکھیں گے ایک مفسر نے ایک واقعے کے بارے میں کہہ دیا، دوسرے مفسر نے دوسرے واقعے کے بارے میں کہہ دیا، تو بھئی ایک آیت کتنے واقعوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ تو شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی ایک اصطلاح تھی
ٹرمینالوجی تھی، اور اس اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کو اس واقعے میں بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے، اس واقعے میں بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے، اور فلاں واقعے میں بھی، یعنی ایک آیت 10 واقعوں میں اپلائی ہو سکتی ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو اگر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ وہی واقعہ اسی طرح کا ملتا جلتا کوئی پیش آیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ پیش آیا ہے، تو جو آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات میں نازل ہوئی ہیں وہ حضرت ماریہ کی برات کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک اصول بیان کیا ہے، یعنی استدلال اور استنباط کو ہم شان نزول کے طور پر شان نزول قرار دے دیا جاتا ہے، جس کو بعد والے لوگ شان نزول سمجھتے ہیں، لیکن جو پہلے والے لوگ ہیں وہ استدلال اور استنباط ہی کر رہے تھے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں کوئکلی، ہمارے ساتھ ہیں نظر الشیخ جی بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت جناب؟ الحمدللہ۔ عامر بھائی؟ جی جی بھائی، حکم حکم سلام دعا کرنے کے، ٹھیک ہے، بہت بہتر ہے، دیکھتے رہتا ہوں، بس سلام دعا کرنے آیا تھا۔ بہت بہتر ہے، دعا کرتے رہیے۔ بس پہلی بار آپ کو، آپ لوگ ابھی ہمارے لیے دعا کریجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام فرمائے، آپ کے حق میں بھی اور ہمارے حق میں بھی۔ ٹھیک ہے، چلیں، جزاکم اللہ۔ اچھا، میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ سلام دعا کے لیے ہیں وہ سلام دعا غیبی طور پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کا پہنچائے، اس میں یہ ہے کہ لائیو سٹریم کے اندر کم از کم ان چیزوں سے پرہیز کر لیں، میری گزارش ہے، باقی اس طرح مناسب۔ جی ٹھیک ہے، ہاں بات صحیح ہے، کامنٹ میں بھی ہو سکتی ہے یہ۔ جی بھائی، نالج سیکر۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام۔ میرا کوشچن یہ فیمنزم کے ریگارڈنگ تھا۔ جی، مجھے تھوڑا سا کنفیوژن اس بحاف پہ ہے کہ وومنس کا جو رائٹ ہے ایز اے مسلم معاشرہ، کیا ہم لوگ اپنی وومنس کو جو اسلام نے ان کو پرومس کرا ہے وہ رائٹس دے رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، یہ معاشرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، فیملی ٹو فیملی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسلام نے جو حقوق عورت کو دیے ہیں وہ حقوق اس عورت کو مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں۔ یہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اسلام پر نہیں ہے، اسلام نے تو آپ کو ایک اصول و ضابطہ دے دیا۔ اب اگر آپ معاشرے کی قید و بند میں جکڑے ہوئے ہوں اور اپنی خاندانی روایات پر عمل کر رہے ہوں اور بظاہر دیکھنے میں آپ بہت پکے سچے مسلمان لگ رہے ہوں، تو پھر آپ اسلام کو دوش نہ دیں بلکہ اپنے معاشرے اور اپنے آپ کو دوش دیں۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ بہت سے علاقوں میں عورتوں کو، بہت سے معاشروں میں، اسلامی معاشروں میں وہ حقوق نہیں دیے گئے کہ جو حقوق ان کو اسلام نے دیے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کوئی پرٹیکولر بات آپ کے ذہن میں ہے تو وہ ضرور آپ بتائیں تاکہ اس پر گفتگو کی جا سکے۔ مفتی صاحب، ایکچوئل میں ابھی جیسے انسٹاگرام وغیرہ میں کسی سے بات ہوتی ہے لڑکی سے، جیسے مطلب فیمنزم کے ریگارڈنگ، تو ان کا پوائنٹ آف ویو ڈائریکٹلی یہ رہتا ہے کہ میری کمیونٹی میں ایز اے کمپلیٹ مسلم کمیونٹی میں مسلمان لڑکیوں کی آواز کو ایک دم دبایا جا رہا ہے اس طرح سے۔ نہیں، کیا مطلب ہے آواز کو دبایا جانے کا؟ کیا مطلب ہے؟ یہ بہت ویگ، مجھے بھی پتا ہے وہ کمپلیٹلی آئی وونٹ ایکسپٹ دیٹ، یہ بہت ویگ اسٹیٹمنٹ ہے۔ نالج بھائی سن لو، یہ بہت ویگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہماری آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کو؟ یعنی آواز دبانے کا کیا مطلب ہے؟ کون سی وہ آواز ہے کہ جو آپ نے اٹھائی اور جس کو دبایا گیا؟ مین بائی دیٹ؟ کیا بھائی میری آواز کو دبا دیا گیا کیا؟ جی نہیں مفتی صاحب، میرا نیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے۔ تو جب تک کہ ہاں اس کو آپ پورا واضح طور پہ بتائیں، ویسے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح کی ویگ بات کر کے۔ اس میں دیکھیں، میں اس میں مفتی صاحب ایک چیز ایڈ کر دوں، نالج سیکر صاحب، یہ جو جتنے بھی فیمنسٹ ہوتے ہیں نا، مطلب یہ بڑے کہتے ہیں نا وہ فنی لوگ ہیں۔ فنی کیوں ہے؟ یہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ایکول رائٹس چاہیے، ہمیں مرد کے برابر رکھو، جیسا مرد کرتا ہے ویسے ہی کرو۔ لیکن ریسنٹلی یہ 2 میمز ابھی چل رہی تھی، وہ میں نے دیکھی، میں نے کہا اس بات مجھے یاد آ گئی وہ میم کہ وہ فیمنزم کہاں جاتا ہے جس وقت رشیا یوکرین پہ اٹیک کرتا ہے تو بولتے ہیں بچوں اور عورتوں کو بھیجو اور مرد جو ہے حضرات وہ فرنٹیئر پہ لڑیں گے، تو اس وقت ان کا فیمنزم کہا جاتا ہے۔ اچھا، رہی بات ان کی یہ جو آپ کی مطلب ان کے ساتھ بات ہوتی ہے جو کہتی ہیں کہ ہمیں وومنز رائٹ چاہیے، تو ان کو بولو ٹھیک ہے رائٹس مل جائیں گے ود ان اسلام، جو رائٹس دیے ہیں وہ مل جائیں گے، تو اس میں فیمنزم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ فیمنزم تو ایک الگ کانسیپٹ ہے، جس کو رائٹس چاہیے ہوں گے وہ مانگے، ود ان اسلامک پیراڈائم میں کچھ بھی رائٹس مانگ سکتے ہو، لیکن پھر اس کو فیمنزم کہہ دینا وہ الگ چیز ہے، وہ الگ بحث ہے۔ نہیں، اس میں
اس سے پہلے یہ بھائی بات کرے نا، میرے خیال سے ان کا جو پوائنٹ ہے نا، وہ پوائنٹ اینگل کر رہا ہے مسلم سوسائٹی یا مسلم کمیونٹی کا جو لیک ہو رہا ہے اس وجہ سے. یعنی جو میل ڈومیننٹ سوسائٹیز ہیں انڈیا میں یا پاکستان کے اندر آبویسلی، تو وہاں اسلام کے رائٹس کو ہم کٹہرے کے اندر یا اسلامک پرسپیکٹو کو یا اسلامک فلسفی کو کٹہرے کے اندر کھڑا کرنے سے زیادہ بہتر ہے اور مردوں کی اصلاح کی جائے جو ہمارے معاشرے کے اندر. عامر بھائی یہ جو ٹرم ہے نا میل ڈومیننس، یہ بھی ایک کوشچنیبل ٹرم ہے. یہ میل ڈومیننس کو تو مغرب نے بہت برا کر کے دکھایا ہے نا، ورنہ ہمارے یہاں تو پیٹریارکیکل تھیسس پر عمل ہے، ہم تو پیٹریارکی کو صحیح سمجھتے ہیں. بالکل حضرت میں آپ کے ساتھ بالکل اس میں ایک لائن پہ ایک پیج پہ کھڑا ہوں. میں وہ ٹرم پاپولر ٹرم یوز کی ہے جو عام طور پر یہ لوگ بولتے ہیں کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی. اصل میں میل ڈومیننس کا مطلب جو بظاہر دکھتا ہے وہ یہ ہے، خصوصاً ایسی سوسائٹیز میں کہ جہاں قبائلی نظام زیادہ ہے یا جہالت ہے پڑھ لی، کہ اس میں بھئی عورتوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، آٹے میں اس میں کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو مرد نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، طلاقیں دی جا رہی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، گھر سے نکالا جا رہا ہے، زبردستی کی شادیاں ہیں، بالکل بچپن میں شادی طے کر دی گئی اور بچی کو جو ہے وہ بڑے ہونے کے باوجود بھی کچھ کہنے کا کوئی حق نہیں دیا گیا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ اس کو میل ڈومیننس کہہ رہے ہیں تو یقیناً اسلام ان کو درست نہیں سمجھتا. تو پہلے یہ طے ہونا چاہیے نالج سیکر کہ جو بھی بات ہو رہی ہے وہ کیا کس سینس میں ہو رہی ہے، اس کے بغیر بھی تبصرہ کرنا بیکار ہے. بالکل. مفتی صاحب ادھر بات یہ ایسی آتی ہے، جیسے ایک کچھ دنوں پہلے میں پوسٹ دیکھ رہا تھا جس میں ایک لڑکی اپنی مہر کے ڈیمانڈس رکھ رہی تھی کہ میری مہر اس لیول پہ ہونی چاہیے، قریب 50,000 USD شاید اس طرح سے تھا. اب امریکہ کے حساب سے بھی شاید یہ بہت زیادہ ہے. تو اس پہ جو میجورٹی آف دا مسلم مین تھے اس کو کنڈیم کر رہے تھے اس بات پہ کہ یہ اتنا زیادہ تم مانگ رہے ہو، یہ ایک طرح سے گولڈ ڈگر ہے اور اس طرح کے مطلب اس کو نہیں. دیکھیں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بتا رہے تھے، ایک چیز یہ بھی ہے کہ کچھ حدیث وغیرہ بھی دے رہے تھے کہ اس کے ٹھیک ہے. دیکھیں ایک چیز یہ بھی ہے کہ عورت اور مرد کو شادی کرتے وقت یہ اختیار ہے کہ وہ مہر کی جو بھی رقم چاہیں اس کے اوپر اتفاق کر لیں، $50,000 ہو کہ $50 لاکھ ہو. ٹھیک ہے، اگر دونوں کا اس پر ایگریمنٹ ہو گیا، ایک عورت یہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے تو $50,000 ہی چاہیے مہر کے طور پر، تو ٹھیک ہے وہ انتظار کرے کہ جب ایک ملینئر آ جائے تو اس سے شادی کر لے. کوئی مجبور تو کر نہیں رہا ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ ایک آدمی کے جو ڈیلی ویج کے اوپر رہ رہا ہے وہ $50,000 کے مہر کا وعدہ کر لے گا، کہاں سے دے گا وہ. لیکن حدیث میں اس چیز کو ڈسکریج کیا گیا ہے. ڈسکریج اس معنی کر کیا گیا ہے کہ اگر خواتین اتنا زیادہ مہر کی ڈیمانڈ کریں گی کہ جو مرد پورا نہیں کر پائیں گے تو معاشرے میں تو شادیوں کا سلسلہ رک جائے گا نا، اور شادیوں کا سلسلہ رکنے کا مطلب ہے زنا کا بڑھنا. تو زنا عام ہوگا اور شادی کے جو حلال طریقہ ہے نسل کو چلانے کا وہ چیز کم ہو جائے گی. تو اس چیز کو معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ کہا گیا کہ ہر چیز جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس ہونی چاہیے. اتنا زیادہ ایکسیسو ڈیمانڈ نہ ہو کہ مرد اس کو پورا نہ کر سکے، اور نہ ہی اتنا کم ہو کہ اس کی کوئی اہمیت نہ ہو کہ بغیر مہر کے ہی آپ شادی کر لیں. مفتی صاحب یعنی یہ نہ ہو کہ بھائی آپ عورت اپنا حق مانگتے مانگتے مرد کے دونوں کڈنی بھی مانگ لے، ایسے تو نہ کریں گے. اس کا حق کدھر جائے گا. مفتی صاحب میرا ایکچوئل جو پوائنٹ تھا اس پوائنٹ پہ نہیں تھا کہ مہر زیادہ مانگنی چاہیے یا نہیں. میرا پوائنٹ جو تھا اس پہ حق پہ تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمیشہ آدمی جو ہم لوگ ہیں، ہم لوگ لڑکیوں کا یا پھر اپنی سسٹرز کا جو ہے وہ سائڈ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے. ایسا میں نے دیکھا ہے میجورٹی آف دا. بھائی یہ مسئلہ صرف مسلمان کا نہیں ہے، یہ مسئلہ تو انسانیت کا ہے. آپ بتائیں کوئی بھی عورت اگر اس طرح کی بات کرے گی کہ جو مردوں کی فطرت کے یا مردوں کے مزاج کے خلاف ہے، تو چاہے مرد وہ ملحدی کیوں نہ ہو، ایتھسٹی کیوں نہ ہو، وہ بھی عورتوں کے خلاف بولے گا. آپ بتائیے کہ ڈرائیونگ کے تعلق سے عورتوں کے مذاق میمز بنتے ہیں کہ نہیں بنتے کہ عورتوں کو ڈرائیونگ نہیں آتی. اب اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ یار مرد جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ مساجنسٹ ہوتے ہیں چونکہ یہ عورتوں کی ڈرائیونگ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اب اس کا تعلق مذہب سے تو نہیں ہے نا، مسلمان بھی اڑاتا ہے اور غیر مسلم بھی اڑاتا ہے. نہیں دنیا میں حضرت آپ ریشو چیک کریں، یہ سرویز کیے گئے تھے کہ دنیا میں ٹاپ کے جو جوکس ہیں نا، ٹاپ کے جوکس وہ یہ کپل جوکس ہیں میاں بیوی کے، ایک دوسرے کو تانے مارنے کے. سب سے بہترین کامیڈی جو مانی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا مذاق بناتے ہیں. یہ ٹک ٹاک پہ وائرل ہو رہی ہوتی ہیں. میں یہاں پوائنٹ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ بات رکھ رہے ہیں نا کہ اس کا پکش نہیں سمجھتے بہن کا یا سسٹر کا، وہ بھائی یہی مردوں کا گلا ہے.
सही बात। मर्दों का भी यही गिला है, वो कहते हैं हमारी बीवी हमारी बात नहीं समझती। अच्छा हमारी दूसरी बेटी बात हमारी ये बात। कि अपना पक्ष रखने के लिए, अपना मौकिफ रखने के लिए, और वो भी इतने सेंसिटिव मसाइल के ऊपर कि भाई मुझे $50,000 मेहर चाहिए, आपको इंस्टाग्राम मिला है, इंस्टाग्राम पर 50,000 मेहर का मुतालबा करोगे? भाई जाकर उस लड़के से मुतालबा करो ना, कि जिसका रिश्ता आया है, जिसको रिश्ता भेजना है, उससे करो मुतालबा। फेसबुक पर ये बात रखने की क्या जरूरत है? ठीक है, अरबों के इसका हल ना इस्लाम ने देखो कैसा बैलेंस किया है। ठीक है, जो बंदा किसी भी कानून को गलत इस्तेमाल करना चाहता है वो ये है। मेरे कुछ अरब दोस्त थे हजरत, तो उनके साथ ना बैठे, तो उनके यहाँ ये डिस्कस हो रहा था कि वहां चूंकि एक यानी करीब करीब इस्लाम को वो अपने मिजाज का हिस्सा उन्होंने बनाया हुआ है, तो वहां औरतें जो है ना वो बड़ा मुंह खोलकर हक महर मांग रही थी। अरबों के लिए बड़ी दिक्कत, क्योंकि उनके पास पैसा तो है मगर उनके लिए बड़ी दिक्कत थी। उन्होंने फिर ये तोड़िए निकाला, उन्होंने कहा अगर ये तुम्हारा हक है ना तो फिर 2-3 शादियां करना फिर हमारा भी तो हक है ना। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ठीक है तुम्हें तुम्हारा हक महर मिल जाएगा, फिर तुम्हारे साथ ही हमने दूसरी शादी भी करनी है। तो उससे काफी अफाका हो गया, काफी हाजमा दुरुस्त है अभी जी। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा भाई नॉलेज सीकर साहब, बैक स्टेज आप छोड़ दीजिए, और मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से कहना चाहूंगा कि गैर मुस्लिम भी आना चाहते हैं इस स्ट्रीम में, तो जरा सा उनको मौका दें, उनको जगह दें। मैं देख रहा हूं कि इस वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही लाइन अप हैं, तो इंशाल्लाह मैं ले लूंगा और जल्दी जल्दी गुफ्तगू होगी ताकि स्टेज खाली हो और हम गैर मुस्लिम भाइयों से गुफ्तगू कर सकें। जी भाई, इरशाद अहमद। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो जैसे फिलिस्तीन का मौजू चल रहा है, तो इसी पे अगर मैं एक सवाल मुझे ये पूछना था कि ये जो कुरान पाक में जिहाद और किताल दोनों टर्म्स यूज की गई है, तो किताल है उस किताल का मतलब ये लेंगे कि दुश्मनों के मुकाबले में जो हम कोशिश कर रहे हैं तलवार लेके, और जिहाद का मीनिंग हम क्या लेंगे? और हदीस की किताबों में जो जिहाद के मुतालिक जो फजीलत आई हुई है, तो वो उसमें किताल वाली आयतें शामिल है कि दीन के लिए जो भी कोशिश की जाए वो जिहाद में शामिल होंगी? देखें, जिहाद के माना आते हैं स्ट्रगल करने के, स्ट्राइव करने के, जिद्दोजहद करने के, को जिहाद कहा जाता है। लेकिन जिहाद एक टर्मिनोलॉजी है, और वो टर्मिनोलॉजी है कि जिसको हम किताल आप कह रहे हैं ना, वही टर्म, उसी टर्म के लिए जिहाद का इस्तेमाल होता है। जो फजीलतें कुरान और हदीस में मुजाहिद के लिए आई हैं, मसलन वो शहीद हो जाएगा तो उसका एक प्रोटोकॉल है, उसके लिए शहादत का दर्जे पर फाइज होने का मतलब ये है कि उसको तुम मुर्दा ना कहो, वगैरह वगैरह। जाहिर है कि ये सारी चीजें उस मुजाहिद के लिए हैं कि जो किताल, मैदान किताल में यानी मैदान जंग में शहीद हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि उसका मकाम इतना बुलंद है कि अगर कोई उस रास्ते पर चलकर दूसरे अंदाज से जिहाद कर रहा है, जबान से कर रहा है, अपने कलम से कर रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा हिस्सा दे दिया जाता है। इसलिए हम बोलते हैं जिहाद बिल कलम, जिहाद बिल लिसान, कि कलम से जिहाद करना या जबान से जिहाद करना, यानी जबान से आप हक बात कहें, कलम से हक बात कहें, ये भी जिहाद है। तो जिहाद एक ब्रॉडर टर्म है और किताल बहुत स्पेसिफिक है, और जो फजाइल हैं वो सारे के सारे किताल के लिए हैं, उस जिहाद के लिए हैं जो किताल के जरिए किया जाता है। और जो जिहाद दूसरे अंदाज से किया जाता है, तो पहले वाले फजाइल में से कुछ हिस्सा उस दूसरे बंदे को भी दे दिया जाता है जो दूसरे अंदाज से जिहाद कर रहा है। यार ये जिहाद के फर्क के ऊपर तो हजरत अब तो हमारे कई इस्लामोफोब्स को भी इतना नॉलेज हो गया है कि उनको भी पता है कि इस वक्त ये लव जिहाद हो रहा है, ये टाइम वेस्ट जिहाद हो रहा है, ये सुपर चैट जिहाद हो रहा है, तो उनको भी पता है। हाँ, ड्रीमिंग, गेमिंग जिहाद। जी मुफ्ती साहब, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कोई बुक है क्या? हर मसले के लिए कोई किताब नहीं होगी, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि तफसीर में या आम किताबों में ये सब लिखा हुआ है। मौलाना मौदूदी की आप अल जिहाद फिल इस्लाम पढ़ लीजिए, उसमें काफी मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक चीज ये था, ये कुरान पाक की आयत है वल्लज़ीना जाहदू, इससे कौन सा जिहाद मुराद है? इसमें हर तरह का आ जाएगा, हर तरीके का जिहाद आ जाएगा। ये कहना कि अब बस इससे यही वाले माना मुराद है जो मैं कर रहा हूं, ये गलत है, ये तहरीफ हो जाएगी। अच्छा ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। द पेंसिल्वेनिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरशाद साहब खाली कर दीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पहचान लिया होगा, पहले भी आपसे बात हुई है। पहचान लिया जी, फरमाइए। जी ऐसा है कि पहले तो कुछ कमेंट्स दूंगा क्विकली, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, उसके बाद एक सवाल होगा मेरा।
ये इसराइल और हमास इनका जो इशू चल रहा है उस सिलसिले में कुछ कमेंट्स देना चाहूँगा कि एक मेरा गेस्ट था यहूदी, वो इसराइल से डायरेक्ट मेरे घर आया और यहाँ पर रहा 2 दिन और उसने खाना खाया, गपशप लगाई एज अ फैमिली गेस्ट। तो जो इन्फॉर्मेशन जो उससे मैंने बातचीत की, ये 2-3 साल पहले की बात है, तो वो उसने मुझे बताया कि जिस तरह इसराइल की गवर्नमेंट उनको प्रमोट करती है, $5,000 के पैकेज देती है जो यहाँ के अमेरिका में रहने वाले यहूदी हैं कि वो आएँ इसराइल, विजिट करें, वहाँ रहें, उनका खाना पीना, उनकी रिहाइश, उनको जो भी उनको मोटिवेशनल उनको करना है, इस तरह वो अपनी नेशन को, नए बच्चों को इस तरह मोटिवेट कर रहे हैं, इतना पैसा उन पे लगा रहे हैं कि वो आके देखें उन इलाकों को, वहाँ रहें। और जो इन्फॉर्मेशन उससे जो मुझे मिली, जो वो बता रहा था कि हर बच्चा इनके हाउस होल्ड में वो हर तरह की टेक्नोलॉजी के लिए उसको तैयार करते हैं, हर तरह की हाई टेक इंफॉर्मेशन, एजुकेशन उसको दिलाने के लिए ये उनका मोटिव है कि किस तरह हमने तैयार होना है और अगली कौमों का मुकाबला करना है इस दौर में उनके हाउस होल्ड में। यानी कि दूसरे लफ्जों में वो वेपन चलाना अगर कोई है उसको सीखते हैं, हाई टेक एजुकेशन को हासिल करना सीखते हैं और उनको प्रमोट किया जाता है उसके लिए, उनको फंड किया जाता है उसके लिए। हम लोग एज अ मुस्लिम बहुत पीछे रह गए इस चीज़ में। नंबर एक ये इन्फॉर्मेशन मुझे उससे मिली। और दूसरा ये है कि मेरे कुछ कज़न हैं, वो हमारे यहाँ एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, तो वो उन्होंने मुझे बताया कि वो गेस्ट थे वहाँ पर एयरफोर्स में एक घर में पाकिस्तान में। तो वहाँ पर एक यूनिफॉर्म लटका हुआ था ड्राइंग रूम में कैप्टन लुट्स का। दैट वाज इजरायली फाइटर पायलट जो शॉट डाउन बाय पाकिस्तानी एयरफोर्स पायलट इन अरब इसराइल वॉर इन 1972। तो वहाँ से पता लगता था, वहाँ इन्फॉर्मेशन जो मैंने उनसे शेयर की कि वो कितने एडवांस थे फाइटर जेट उनके पास वेपन टेक्नोलॉजी उस दौर में भी। सो हम इतने पीछे रह गए हैं। ये बात मैंने आपसे शेयर करनी थी कि इसकी क्या रीज़न है, वाई आवर गवर्नमेंट और हमारे लोग जो हैं वो हमें इस तरह प्रमोट क्यों नहीं करते कि हम भी ये चीज़ें सीखें, हम भी प्रमोट हो, हम भी आगे जाएं इल्म में, एजुकेशन में, हर चीज़ है। वो दरअसल खुसूसन पहला वाला जो कमेंट है वो पब्लिक नॉलेज है कि इजराइल अपने शहरियों को किस तरीके से ट्रेन करता है और हथियार किस तरीके से वहां पर बाकायदा ऑलमोस्ट फ्री ही तकसीम किए जाते हैं, और वो हथियार जो असॉल्ट वेपन्स जो बाज़ाब्ता फौजियों के हाथ में। तो इसलिए ये कहना कि इजराइल में लोग यानी कुछ सिविलियंस भी हैं, ये नाइंसाफी है। वो सिविलियन सारे के सारे आधे से ज्यादा फौजी हैं, यानी उनकी 50% से ज्यादा उनके अंदर जंगी महारत मौजूद है। बस ये है कि वो फौज में सर्व नहीं कर रहे हैं। हर एक की मैंडेटोरी ट्रेनिंग होती है, उनको वेपन चलाना सिखाया जाता है। तो ये बिल्कुल एक बोगस नैरेटिव है कि जी सिविलियन को मार दिया, सिविलियन है कहाँ वहां। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मुसलमान पीछे क्यों रह गए, ये एक बहुत लंबा टॉपिक है। अब होता क्या है कि जब आप इस मौजू पर गुफ्तगू करें किसी एंटी ट्रेडिशनल इंसान से, यानी जो ट्रेडिशंस के खिलाफ है, तो मुसलमान है, तो वो सारा का सारा ठीकरा फोड़ देता है उलमा और मदारिस के ऊपर कि जी इन्होंने किया है पीछे। अच्छा भाई, हम ये पूछते हैं कि चलो इंडिया में मसलन मैं इंडिया की मिसाल दे रहा हूं। इंडिया में मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो खास जिसको सो कॉल्ड हम दुनियावी एजुकेशन कहते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए बनी। और आज नहीं 100 साल से जायद हो गए, उसको 150 साल होने जा रहे हैं। तो भाई कितने साइंटिस्ट ऐसे पैदा किए कि जिन्होंने आलम इस्लाम का रुख मोड़ दिया हो, और जिन्होंने आलम इस्लाम को साइंस की बदौलत आगे कर दिया हो। यूनिवर्सिटी ने कितने साइंटिस्ट निकाले। पाकिस्तान में जो 2-4 लोग थोड़ी बहुत साइंस जानते हैं, वो साइंस छोड़कर औरत मार्च को लीड कर रहे हैं, जिसमें परवेज हुदभोई का नाम जो है वो सर फहरिस्त है। कि भाई तुझे अगर पाकिस्तान ने या खुदा की तरफ से ये तौफीक मिली थी कि तू फिजिक्स के अंदर एक से एक पेपर्स लिखता, लोगों की क़यादत करता, लोगों को बताता कि किस तरीके से जो साइंटिफिक एजुकेशन है उसको मुल्क के अंदर आम करना चाहिए, बजाय इसके कि वो काम आप करते, वो छोड़कर आप मेरे जिस्म मेरी मर्जी मार्च में शिरकत कर रहे हैं, और दिन रात यही काम है कि आप मजहब के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये एक बैकलैश हो जाता है। अब रही ये बात कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान मुमालिक हैं, तो देखें एक चीज जो कॉलोनियलिज्म के बाद पैदा हुई है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म एरा में,
وہ یہ کہ سائنس کی جو ایجوکیشن ہے اس پہ مغرب نے اپنی اجارہ داری رکھی ہے. بڑی بڑی یونیورسٹیاں ان کے ہاں پہلے سے موجود تھیں, اس پر انہوں نے اپنی اجارہ داری رکھی. مسلم ممالک کے اندر جو مسلم ممالک انگریزوں کے پاس تھے, یورپینز کے پاس تھے, انہوں نے وہاں پر ایجوکیشن کا کوئی کام نہ صرف یہ کہ ہونے دیا, بلکہ ایجوکیشن کے کسی بھی ایفرٹ کو باضابطہ طور پر روکا گیا. اب جب مسلم ممالک آزاد ہوئے تو ان کے پاس نہ تو ریسورسز تھے, نہ ان کے پاس سائنٹسٹ تھے, نہ ان کے پاس پڑھے لکھے لوگ تھے. جو تھے وہ مغرب کی یونیورسٹیوں میں ٹرینڈ تھے اور اسی دماغ سے, اسی ذہنیت سے سوچنے والے تھے. جب یہ لوگ واپس مسلم ملکوں میں آئے, چاہے وہ پاکستان ہو, ملیشیا ہو یا عرب ممالک ہو, تو اگر وہ پڑھے لکھے لوگ تھے لیکن مائنڈ سیٹ وہی تھا, تو انہوں نے لوگوں کو صرف اور صرف ویسٹرنائزڈ بنایا ہے. تو کسی بھی قوم کو ترقی کرنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے, ایک نسل کا ختم ہونا ضروری ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو جب انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ وہاں پر جو ہولی لینڈ میں لوگ آباد ہیں ان سے لڑیں, تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے منع کر دیا, کہا کہ بھئی ہم نہیں لڑیں گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جائیں اور خود لڑیں, یہ تو بہت طاقتور لوگ ہیں, پہلے ان کو نکالو پھر ہم داخل ہوں گے. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ایکسکیوز دیا. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان کو سزا دی. وہ سزا کیا تھی کہ تم میدان تیہ میں 40 سال تک بھٹکتے رہو گے. وہ وہیں بھٹکتے رہے, وہیں رہے, 40 سال تک ان کو داخلے کی اجازت نہیں ملی. اب یہ جو 40 سال گزرے ہیں اس میں ایک نسل ختم ہو گئی, وہ نسل کے جو فرعون کے یہاں غلامی کے دور میں پروان چڑھی تھی, ان کو غلامی کی عادت تھی, وہ آفینس نہیں جانتے تھے, تھوڑا بہت ڈیفینس کر سکتے تھے, وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت تھوڑا بہت. تو اب وہ جب نسل چلی گئی اور اگلی نسل آزاد ماحول کے اندر پروان چڑھی کہ جس کے اوپر فرعون کی تہذیب کا کوئی اثر نہیں تھا, تو اس نسل نے پھر اس علاقے کو فتح کیا کہ جس علاقے کو فتح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تھا. یہ اگرچہ حضرت موسیٰ کے دور میں نہیں ہوا لیکن حضرت موسیٰ کے بعد ہوا, ایک نسل پوری کی پوری چلی گئی. تو ایسے ہی قوموں کی زندگی میں 40 سال 60 سال 70 سال بہت ہی معمولی وقت ہوتا ہے. جب یہ وقت گزر جائے گا اور ایک نئی نسل آئے گی کہ جو اپنی اسلامی روایات کے اوپر فخر کر رہی ہوگی اور ساتھ ساتھ اس کے پاس سائنٹیفک ایجوکیشن بھی ہوگی, تو اس بات کا امکان ہے آگے چل کر کہ دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ آپ نے یہ جو ابھی بات کی کہ آگے حضرت میں نا اس میں سوری فلاسفر بھائی, میں 2-3 چیزیں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. گو کہ حضرت نے بڑی جامع اور معنی گفتگو کر دی ہے. 2-3 چیزیں ہیں جن کو میں رکھنا ضروری سمجھتا ہوں اگر حضرت کی اجازت ہو. جی حضرت اجازت ہے, 2-3 چیزیں. جی, ایک تو یہ ہے کہ جو یہ بھائی نے کہا کہ عسکری طور پر یعنی ملٹریلی ہم کیوں آگے نہیں بڑھے یا ایجوکیشنلی سائنٹیفکلی ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں, تو حضرت نے تو اس کی تفصیل بیان کر دی. ایک یہ ہے کہ دوسری طرف سے جو پلانڈ سینسرشپ ہوئی ہے, اسکروٹنائز کیا گیا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یعنی اکیڈمیا کی طرف سے جو سینسرشپ ہوئی ہے, مثال کے طور پر پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو برین ڈرین کیا جاتا ہے, جو کریم ہے کسی قوم کی, اس کو سرفیس سے کھرچ کر اور اٹریکٹ کیا جاتا ہے اپنی طرف. یعنی انٹینشنلی آپ کسی ملک کے اوپر غربت قائم کرتے ہو اور اس غربت کے بعد آپ اپنے دروازے کھولتے ہو اور اس میں سے وہ کریم جو ان کی ہے وہ نکلتی ہے, یا لیبر نکلتی ہے یا ایلیٹ کلاس نکلتی ہے. لیبر نکلتی ہے تو وہ آپ کو چیپ پروڈکشن دے دیتی ہے, ٹھیک ہے, چیپ کاسٹ آپ کو لیبر ملتی ہے تو آپ کی پروڈکشن بڑھتی ہے, آبویسلی وہ بھی اس ملک کو ملتی ہے. اور دوسری چیز جو ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ آپ کو ایلیٹ کلاس یا کریم جو برین ہے, پڑھا لکھا طبقہ, وہ آپ کے پاس آتا ہے. یہ جو ایک لمبے عرصے سے ہوا ہے نا, اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 15th اور 16th سینچری تھی نا خاص طور پر, اس میں کرسچن مشنریز نے, اورینٹلسٹ نے بیٹھ کے دیکھا ہے کہ یہ چھائے کیوں رہے, ان کے چھانے کی وجہ کیا ہے. تو انہوں نے یہ اسٹڈی کر کے دیکھا. تو یہ ایک میں چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سینسرشپ ہوئی ہے وہ کس طریقے پر ہوئی ہے. سیکولر اور لبرل اور ایتھیسٹک جو اتھارٹیز ہیں جو اکیڈمیا میں یا ملٹری کے اندر, یہ پراپر پلاننگ کے تحت جبری طور پر ریلیجن کو سیکولر اسٹڈی سے سائڈ پر رکھا گیا ہے. کوئی داڑھی والا ٹوپی والا بندہ آپ کو سائنٹسٹ نظر نہیں آنا چاہیے, کوئی حجاب والی لڑکی آپ کو ٹاپ رینک کے اوپر نظر نہیں آنی چاہیے, کوئی ریلیجس آدمی آپ کو لیبورٹری کے اندر ایکسپیریمنٹ کرتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے. میں بھائی بات نہیں کر رہا, باقاعدہ پیٹر جانسن یعنی جو اتنا بڑا نام مانا جاتا ہے, کلاسیکل لبرل مانا جاتا ہے, وہ بندہ تنگ ہے ان ایکسٹریم لیفٹسٹ سے
کہتا ہے کہ ہم پر یہ سینسرشپ کی جاتی ہے پوسٹ ماڈرنسٹ کے ان انڈوں کی طرف سے کہ ہم جا کے لیکچر نہیں دے سکتے. یہ میں بات کروں ایک نان مسلم کی، کرسچن کی، جو کلاسیکل لبرل اپنے آپ کو مانتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ جو ملٹری کی طرف سے جو چیزیں ہوئی ہیں ان کو میں سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں. آپ ایک عورت کو جب بار بار یہ تانا دیتے، میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہر گھر کے اندر یہ فیملی کا معاملہ ہے. جب آپ ایک عورت کو بار بار یہ تانا مارتے ہو نا کہ اس کا کھانا بہترین نہیں ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کچن میں جانے سے ڈرتی ہے، اس کا دل اٹھ جاتا ہے. 2001 کے بعد